اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، اذا دخل رمضان، جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں فتحت، اللہ تبارک و تعالی ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا ہے جنت کے دروازوں کو، اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا ہے جنت کے دروازوں کو، وغلقت، اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں ابواب جہنم، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے قربان جائے رب کے پیارے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن صرف ابو بکر کے لیے رب کائنات سارے کے سارے جنت کے دروازے کھول دے گا، سارے کے سارے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ ایک دروازہ التجا کرے گا ابو بکر مجھ سے داخل ہوا، مجھ سے داخل ہوا، میرے سے داخل ہوا، دوسرا التجا کرے گا ابو بکر میرے سے داخل ہوا، تیسرا التجا کرے گا ابو بکر میرے سے داخل ہوا۔ رب کائنات کے پیارے نبی کا پیارا غلام پہلا مسلمان ابو بکر، قربان جائے رب کائنات کے پیارے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے ابو بکر کے لیے سارے کے سارے کھول دیے جائیں گے۔ رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے رب کائنات جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، رب کائنات جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، رب کے پیارے نبی نے فرمایا سارے شیاطین کو رب کائنات زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اب جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، شیطان تو قید ہے۔ حدیث شریف آپ کے سامنے میں پڑھی وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ کیا کرتا ہے اللہ رب العزت؟ جکڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اب جو نماز نہ پڑھے، اپنے ایمان کا خیال رکھے، رمضان المبارک میں شیطان بھی بند تھا، قید تھا، یہ شیطان کون سا آ گیا؟ اب جو روزہ نہ رکھے، شیطان تو قید تھا، اس نے روزہ نہ رکھا، اپنے ایمان کا خیال کرے، اپنے بارے میں سوچے رب نے مجھے انسان بنایا تھا، میں تو روزہ بھی نہیں رکھتا، میں تو جناب والا نماز بھی نہیں پڑھتا، میں نے تو جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، میں نے تو گناہ بھی نہیں چھوڑا، جو گناہ پر ابھارنے والا تھا شیطان، میرے رب نے رمضان المبارک کے دوران میں اسے قید کر دیا۔ رمضان کا اتنا احترام ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں شیطان نے کہا تھا، جب شیطان کو اپنی درگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رندہ درگاہ کیا تو شیطان نے کہا تھا رب کائنات ایک میری صرف التجا سن لے، اور وہ التجا کون سی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ التجا یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے اور اتنی زندگی دے قیامت تک مجھے موت نہ آئے، قیامت تک مجھے آزادی دے دے، میں جس کو چاہوں گمراہ کروں، جس کے پاس جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جا، جو تیرے ہیں نا وہ تو گمراہ ہو جائیں گے، جو میرے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، جو میرے بندے ہیں وہ گمراہ، ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اب شیطان بھی قید ہو گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ لوگوں، نبی علیہ السلام تو رمضان المبارک کا استقبال شعبان میں روزے رکھ کے کیا کرتے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دن گن گن کر رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے۔ کب آنے والا ہے رمضان؟ کتنے دن رہنے والے ہیں رمضان المبارک میں؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ہم بندے رحمان کے یا شیطان کے؟ اگر تو ہم نے جھوٹ بھی چھوڑ دیا، گناہ بھی چھوڑ دیا، نماز کی طرف بھی آ گئے، رمضان کا روزہ بھی رکھ لیا، مطمئن ہو جاؤ
کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم بندے اللہ کے اور اللہ میں سے راضی ہے۔ اگر یہ کام نہ کر سکے تو پھر سمجھ لینا یہ شیطان قید ہونے کے باوجود ہم نے شیطانی عمل نہیں چھوڑے، پھر اپنے ایمان کی طرف توجہ کرنا، اپنے اعمال کی طرف دیکھنا، رب کی بارگاہ میں پھر بھی چلے جانا، اس لیے کہ رب کائنات رمضان میں جو بھی بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری میرا صرف چلا ہی ہاتھ کھڑا کر کے ساتھ دینا ہے، باقی تسی بول دے کوئی نہیں، سارے بولو یا الہی ہر جگہ تیری جب پڑے مشکل شاہ مشکل پرشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ